بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے امر مادہ نفاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ پہلے یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ قرآن میں ہے کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس میں خلاف ورزی کرے، وعدے میں خلاف ورزی کرے۔ قرآن میں ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدے کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گئی بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث۔ ابھی مسلم میں یہی حدیث، یہ روایت ہے، اس میں مزید الفاظ یہ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَإِن صَامَ، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، وَصَلَّى، اور وہ نمازیں پڑھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ گمان بھی کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہو، لیکن پھر بھی اس میں یہ خصلتیں پائی گئی تو وہ منافق ہوگا۔ رمضان کا مقدس بابرکت مہینہ ہے، اگر اس میں ہمارے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور ان خصلتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ آج کل ہمارے زبان میں کہیں گے کہ وہ پکا یعنی کٹر منافق ہے۔ تین تو یہی پائی گئیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یعنی جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ نمبر چار کیا ہے؟ نمبر چار یہ ہے، وہ جھگڑا کرے تو وہ گالم گلوچ پر اتر آئے، وہ گالیاں دے۔ آج کل کے دور میں تو جب بات کی جاتی ہے، جب جھگڑا کیا جاتا ہے تو گالم گلوچ پر اتنا اترا جاتا ہے کہ حد ہی پار کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نفاق عملی ہے۔ ایک دوسرا ہوتا ہے نفاق اعتقادی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی، منافقوں کا جو گروہ تھا، ان کا جو نفاق تھا، نفاق ان کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ مومن ہوتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، زکوٰۃ کے بھی پابند تھے، لیکن جب وہ اپنے گروہ میں جاتے تھے تو وہ منافقت اختیار کرتے تھے، اندر سے ان کے اندر منافقت بری ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق اعتقادی کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دیا جائے گا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے چھٹکارے کے لیے دعا بھی کریں، اور اگر ہمارے اندر یہ خصلتیں پائی جا رہی ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔